محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محمد افضل رضا واحدی آپ کے سامنے آج بے نمازی کا انجام پارٹ نمبر 9 لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آپ تمامی سامعین سے گزارش ہے کہ جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں، لائک شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر اچھی آنے والی آڈیو ریکارڈ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صاحب الالاق سیدی افلاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جو نماز کے معاملے میں سستی برتے گا، سستی کرے گا، اللہ عز و جل اسے 15 قسم کی سزائیں دے گا۔ ان میں سے 6 دنیا میں اس کو مل جائیں گی، 3 موت کے وقت ملیں گی، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلنے کے بعد دے گا۔ دنیا کی 6 سزائیں یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ عز و جل اس کی عمر سے برکت زائل کر دے گا، ختم کر دے گا۔ نمبر 2، اللہ عز و جل اس کے چہرے سے نیک لوگوں جیسی نورانیت چھین لے گا۔ نمبر 3، اللہ عز و جل اس کے کسی عمل کا اجر و ثواب نہیں دے گا۔ نمبر 4، اس کی کوئی دعا آسمان تک بلند نہ ہوگی۔ نمبر 5، اللہ عز و جل لوگوں کے سامنے اسے ذلیل و خوار کرے گا۔ نمبر 6، نیک لوگوں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ موت کے وقت کی 3 سزائیں: ذلیل ہو کر مرے گا۔ نمبر 2، بھوکا مرے گا۔ نمبر 3، مرتے وقت اتنی سخت پیاس لگے گی کہ اسے ساری دریاؤں کا پانی پلا دیا جائے تو پیاس نہ جائے۔ قبر میں 3 سزائیں جو ہوں گی وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی اور اسے قبر اس قدر بھینچے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ نمبر 3، اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی جس میں الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ اور نمبر 4، اس پر قبر میں ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشعباء الاقرع یعنی گنجا سانپ جو سخت زہریلا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھ آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ وہ بجلی کی طرح کڑک کر کہے گا، میں الشجاع الاقرع ہوں، مجھے میرے رب عز و جل نے حکم فرمایا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی جرم میں صبح تا طلوع آفتاب نماز ظہر ضائع کرنے پر، ظہر تا عصر نماز عصر ضائع کرنے پر، اور عصر سے مغرب تک نماز مغرب ضائع کرنے پر، مغرب تا عشاء نماز عشاء ضائع کرنے پر، عشاء تا صبح مارتا رہوں، اور جب تک وہ ایک ضرب لگائے گا تو مردہ 70,000 زمین میں دھس جائے گا۔ پھر وہ اژدہا صاحب ناخون زمین میں گاڑ کر اس کو نکالے گا تو یہ عذاب اس پر قیامت تک مسلسل ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ جو بے نمازی ہیں وہ حضرات غور کریں اور اپنے اوپر رحم کریں، نماز کی پابندی کرنے۔ قبر سے اٹھنے کے بعد کی 3 سزائیں یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ عز و جل جہنم کی آگ کا ایک بادل اس کے چہرے کے سامنے مسلط فرمائے گا جو اس کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے گا۔ نمبر 2، حساب کے وقت اللہ عز و جل اس کی طرف غضبناک نظر ڈالے گا جس سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3، اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا، اللہ عز و جل اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم صادر فرمائے گا۔ مکاشفۃ القلوب میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت وہ یعنی نماز کے معاملے میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی۔ نمبر 1، اے اللہ عز و جل کا حق برباد کرنے والے۔ نمبر 2، اے اللہ عز و جل کے غضب کے ساتھ مخصوص۔ نمبر 3، جس طرح دنیا میں تو نے حق اللہ عز و جل کو ضائع کیا اسی طرح آج تو بھی اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہے۔ بے نمازی بھائیوں، اپنی ناتوانی پر ترس کھائیے، سستی اڑائیے اور نمازوں کا اہتمام شروع کیجیے۔ جب آپ کی نماز کی عادت پڑ جائے گی تو پھر نماز پڑھے بغیر آپ کو انشاءاللہ عز و جل چین ہی نہیں آئے گا، اور انشاءاللہ عز و جل شیطان خود ہی آپ کی جان چھوڑ دے گا۔ منقول ہے کہ ایک بزرگ کو شیطان نظر آ گیا تو فرمانے لگے، کوئی ایسا طریقہ بتا کہ میں تجھے جیسا بن جاؤں۔ شیطان نے کہا کہ نماز میں سستی کر اور خوب
جھوٹی قسمیں کھایا کر وہ بزرگ فوراً بول اٹھے، میں اللہ عز و جل سے عہد کرتا ہوں کہ کبھی نماز میں کوتاہی نہیں کروں گا اور کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گا۔ شیطان نے بوکھلا کر کہا، میں بھی عہد کرتا ہوں کہ کبھی انسان کو نصیحت نہیں کروں گا۔ محترم حضرات، ایک بار خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک شخص گھبرایا اور حاضر ہو کر کہنے لگا، علی جاں، میں بہت گناہگار ہوں، جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لیے معافی بھی ہے یا نہیں۔ خلیفہ نے کہا، کیا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا، بڑا ہے۔ خلیفہ نے پوچھا، کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ تو جواب دیا۔ پوچھا کہ تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ تو بولا بڑا ہے۔ عرض کیا اس نے ان سے بھی بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا، بھائی، یقیناً تیرا گناہ اللہ عز و جل کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر اس کے سینے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امڑ آیا اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ خلیفہ نے کہا، بھائی، آخر مجھے بھی تو بتا، تیرا گناہ کیا ہے، تیرا جرم کیا ہے؟ اس پر اس نے کہا، حضور، مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد ندامت اور شرمندگی ہو رہی ہے، تاہم عرض کیے دیتا ہوں، شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی داستان دہشت نسان سنائی شروع کی۔ کہنے لگا، علی جاں، میں کفن چور ہوں۔ آج رات میں نے 5 قبریں کھودی، 5 قبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر آمادہ ہوں۔ نمبر 1، کفن چرانے کی غرض سے میں نے جب پہلی قبر کھودی تو مردہ کا منہ قبلہ سے پھرا ہوا تھا اور میں خوف زدہ ہو کر جو ہی پلٹا کہ غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس مردے سے عذاب کا سبب دریافت کر لے۔ میں نے گھبرا کر کہا، مجھ میں ہمت نہیں، تم ہی بتاؤ۔ آواز آئی، یہ شخص شرابی اور زانی تھا۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ آڈیو ریکارڈ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کوئی مسلمان بے نمازی بھائی اپنا ہے وہ نماز کی پابندی شروع کر دے۔ آگے کی انشاءاللہ تعالی 4 قبروں کا بیان انشاءاللہ تعالی کل انشاءاللہ اپلوڈ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔